السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 21 صفر، انگریزی تاریخ 29 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان حکومت کا امریکہ سے فضائی حدود کا احترام کرنے کا مطالبہ۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے عہدیداروں نے امریکہ کے افغانستان کی فضائی حدود میں ڈرون بھیجنے پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ بختر نیوز ایجنسی کے مطابق افغانستان میں طالبان حکومت کے عہدیداروں نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت ہر ملک اپنی زمینی اور فضائی حدود کا مالک ہوتا ہے، لہٰذا امارت اسلامی افغانستان کی زمین اور فضائی حدود کا سرپرست ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ امریکہ نے حال ہی میں تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی اور افغانستان کی فضائی حدود میں ڈرون بھیجے۔ طالبان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ایسی خلاف ورزیوں کو روک دینا چاہیے۔ امارت اسلامی افغانستان نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام ممالک، خاص طور پر امریکہ، بین الاقوامی قوانین کے تحت کام کریں۔ حکومت چلانے کے لیے فی الوقت ظاہر شاہ کے آئین کی چند شقوں پر عمل کیا جائے گا۔ طالبان نے منگل کے روز کہا ہے کہ ملک کا انتظام چلانے کے لیے عبوری طور پر سن 1964 کے افغانستان کے آئین کی ان شقوں کو نافذ کیا جائے گا جو اسلامی شریعت کے قانون سے متصادم نہیں ہیں۔ ایک سرکاری اعلان میں طالبان کے قائم مقام وزیر انصاف عبدالحکیم شرعی کے الفاظ کا حوالہ دیا گیا ہے، جنہوں نے چین کے سفیر سے کابل میں ملاقات کے دوران اس منصوبے سے متعلق بات کی۔ عبدالحکیم شرعی نے کہا کہ عبوری دور کے دوران اسلامی امارت سابق بادشاہ محمد ظاہر شاہ کے دور کے آئین کی وہ شقیں جو اسلامی شریعت سے متصادم نہیں ہیں ان پر عمل درآمد کرے گی۔ عبدالحکیم شرعی نے مزید کہا کہ ساتھ ہی وہ بین الاقوامی قوانین اور دستاویزات جو شریعت کے اصولوں اور اسلامی امارات سے متصادم نہیں ہیں انہیں اپنایا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں کئی ممالک نے امریکہ اور عالمی برادری کے سامنے ہمارے حق میں آواز اٹھائی۔ افغان عبوری حکومت کے معاون وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستانی سرکاری چینل پی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں کئی ممالک نے امریکہ اور عالمی برادری کے سامنے ہمارے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ 6 روز قبل چین اور روس نے بھی ہماری حکومت کے حق میں بات کی۔ قطر، ازبکستان اور بعض دیگر ممالک نے بھی مثبت موقف اپنایا۔ پاکستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کا موقف بھی قابل تحسین ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے تعلقات بھی انتہائی اہم ہیں۔ افغانستان کو تجارت اور اقتصادی امور سمیت تمام شعبوں میں ہمسایہ ممالک کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجشیر میں لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ بیشتر مقامی عمائدین، علماء کرام اور مجاہدین ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے۔ اگر کوئی گروہ لڑائی کی خواہش رکھتا ہے یا وہ حملے کی کوشش کرتا ہے تو سخت جواب دیا جائے گا۔ ملک میں امن ہو تو افغان ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ افغان قوم ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام کرے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغانستان میں امن کے بعد ہماری ترجیح ہے کہ تجارت فروغ پائے۔ ازبکستان سے بلخ افغانستان تک ٹرین کی پٹری بچھائی جا چکی ہے۔ افغانستان کو پشاور اور پاکستان کے دیگر علاقوں کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہمسایہ ممالک کے پرچم اور حریت کا احترام کرتے ہیں۔ توقع ہے کہ وہ بھی ہمارے پرچم اور خود مختاری کا احترام کریں گے۔ انفرادی طور پر کوئی شخص غلطی کر سکتا ہے، اس سے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کسی سے انفرادی غلطی ہو یا کوئی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر غلطی کر بیٹھے تو وہ ملک کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوتا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ پاکستان، روس، چین، ازبکستان، اقوام متحدہ اور دیگر ممالک کے نمائندے بھی افغانستان کے دورے کر چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغان حکومت کے نمائندے بھی مختلف ملکوں کا دورہ کریں۔ افغان انخلا پر کڑی تنقید کی وجہ سے امریکی فوجی حراست میں۔ امریکی ٹی وی چینل فاکس نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق مرین لیفٹیننٹ کرنل اسٹوارٹ شیلر کو، جنہوں نے افغانستان سے افراتفری کی حالت میں انخلا کے درمیان فوجی قیادت پر تنقید کی تھی، حراست میں لے لیا گیا ہے۔
شیلر کے والد اسٹیو شیلر سینئر نے بتایا کہ ہمارے بیٹے نے صرف وہ سوالات پوچھے جو ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا۔ واضح رہے کہ شیلر نے شہرت اس وقت حاصل کی جب انہوں نے فیس بک پر ایک ویڈیو پوسٹ کر کے افغانستان سے امریکی انخلاء کے لیے فوجی رہنماؤں پر کڑی تنقید کی اور ان کے کمانڈ فیصلوں پر سوال اٹھایا۔ شیلر نے فوجی قیادت کی ناراضی وصول کرنے کے دوران مزید کئی ویڈیوز جاری کی جن پر ان کی تعریف اور تنقید دونوں ہوئے۔ بالآخر انہیں ان کے اعلیٰ افسران نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا مکمل طور پر بند کر دیں۔ انہوں نے اس حکم کو بھی فوری طور پر گیگ آرڈر کہتے ہوئے نظر انداز کر دیا۔ بینکوں سے رقوم نکلوانے کی حد مقرر، پاکستان کا منجمد اثاثے بحال کرنے پر زور۔ افغانستان میں کرنسی کی قلت کے باعث پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کر دے تاکہ مسائل سے دوچار افغان معیشت کو سہارا مل سکے۔ پاکستان کی طرف سے امریکہ اور یورپی ممالک کے بینکوں میں افغانستان کے منجمد اثاثوں کو بحال کرنے کا یہ مطالبہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغانستان میں امریکی پابندیوں کے باعث عوام کی معاشی مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ کابل میں بینکوں کے باہر لوگوں کی طویل قطاریں اس معاشی صورتحال کو ظاہر کرتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے بینک اکاؤنٹس میں موجود رقوم حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ ادھر حکام نے بینکوں سے ایک خاص حد سے زیادہ رقم نکلوانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ دریں اثنا پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں افغانستان میں معاشی بحران پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حکومت کے علاوہ چاند دیکھنے کا اعلان کوئی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ چاند کی رؤیت سے متعلق حتمی فیصلہ حکومت کی ہلال کمیٹی کرے گی۔ کابینہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومت نے چاند دیکھنے کے حوالے سے نئی قانون سازی کی ہے جس کے تحت ملک میں نجی کمیٹیوں کے چاند دیکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا کہنا تھا کہ چاند سے متعلق جو فیصلہ ہلال کمیٹی یا حکومت کرے گی وہی حتمی تصور کیا جائے گا۔ کمیٹیوں کی تشکیل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ چاند دیکھنے کے لیے وفاق کے علاوہ صوبائی سطح اور ضلعی سطح پر بھی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وفاقی کابینہ نے رؤیت ہلال کے حوالے سے قوانین کی اصولی منظوری دی ہے۔ قوانین میں رؤیت کی غیر مصدقہ اطلاع دینے پر جرمانے بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلی بار محکمہ موسمیات اسپارکو، وفاقی وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور وزارت مذہبی امور کو بھی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ مصری عدالت میں لڑکی کے ختنہ کرنے والوں کو قید کی سزائیں۔ مصر کی ایک فوجداری عدالت نے خواتین کے ختنے کی روایت پر سخت سزا کی منظوری کے بعد اس نوعیت کے پہلے کیس پر فیصلہ سناتے ہوئے ایک لڑکی کے والد اور نرس کو قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے ایک لڑکی کے والد کو اس کی عدم موجودگی میں بیٹی کا ختنہ کرانے پر 3 سال قید بامشقت اور ختنہ کرانے والی نرس کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ختنے کے نتیجے میں لڑکی ہمیشہ کے لیے معذوری کا شکار ہو گئی تھی۔ عدالت نے اپنے انتباہی پیغام میں مصری بچیوں کو جسمانی نقصان پہنچانے پر عدالت سے رجوع کا حق دیا ہے اور ساتھ ہی بچیوں کے والدین اور ان کے سرپرستوں کو وارننگ دی ہے کہ وہ لڑکیوں کے ختنے جیسے کسی بھی اقدام سے قبل اس کے نتائج کو سامنے رکھیں۔ واضح رہے کہ مصری پارلیمنٹ نے رواں سال اپریل میں ایک نیا قانون منظور کیا تھا جس میں لڑکیوں کے ختنہ کرانے والوں کو کم سے کم 10 سال قید کی سزا کو منظوری دی گئی تھی۔ مولانا طارق جمیل نے دوسری شادی سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے اپنی دوسری شادی سے متعلق سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ مولانا طارق جمیل نے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے تصدیق شدہ اکاؤنٹ سے پیغام جاری کیا۔ انہوں نے اپنی دوسری شادی کی جھوٹی خبر کی ایک تصویر پوسٹ کی اور لکھا کہ غلط معلومات سے محتاط رہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ چینلز میری دوسری شادی کی غلط خبریں پھیلا رہے ہیں جن میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اپنی ٹویٹ میں مولانا طارق جمیل نے مزید لکھا کہ اللہ پاک ان غلط خبریں پھیلانے والوں کو ہدایت دے۔ تجارتی میلے میں فرانسیسی صدر پر انڈا پھینک دیا گیا۔
فرانس کے جنوبی مشرقی شہر لیون میں ریسٹورنٹ اور ہوٹل تجارتی میلے کے دوران ایک شخص نے فرانسیسی صدر کو انڈا دے مارا۔ انڈا فرانسیسی صدر کے کندھے پر لگا لیکن وہ ٹوٹے بغیر گر گیا۔ ملزم کو فوری طور پر پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا گیا، جبکہ فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ وہ بعد ازاں اس سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ صدر فرانس نے بین الاقوامی کیٹرنگ، ہوٹل اینڈ فوڈ ٹریڈ فیئر یعنی سرہا میں کہا کہ اگر وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو اسے آنے دے، میں بعد میں اس سے ملاقات کروں گا۔ اس اعلان کے بعد جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ریسٹورنٹ میں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کی جانے والی ٹپس پر اب ٹیکس نہیں لیا جائے گا، صدر کے ساتھ اس میلے میں پیش آنے والا واقعہ ایک چونکا دینے والی حرکت تھی۔ ناراض مظاہرین کی جانب سے انڈے پھینکنا فرانسیسی سیاستدانوں کے لیے عام پیشہ ورانہ خطرہ ہے اور فرانسیسی صدر بھی اس سے مستثنی نہیں رہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راغی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔